امریکی صدر کی 25% ٹیرف کی دھمکی کام کر گئی۔ کولمبیا کا تارکین وطن کو قبول کرنے کا اعلان۔ کولمبین صدر کا کہنا ہے کہ اپنے تارکین وطن کی واپسی کے لیے امریکہ میں صدارتی طیارہ بھیج رہے ہیں۔ اس سے قبل کولمبیا نے تارکین وطن کو لانے والی امریکی پروازوں کو داخلے سے روک دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کولمبیا کی مصنوعات پر ہنگامی بنیادوں پر 25% ٹیرف عائد کر دیا تھا۔ دوسری جانب ٹرمپ نے امیگریشن حکام کو روزانہ 75 تارکین وطن کی گرفتاریوں کا ٹارگٹ دے دیا، جبکہ شکاگو میں انسانی حقوق کی تنظیموں کا ٹرمپ انتظامیہ پر مقدمہ، کہا کہ تارکین وطن کے خلاف کارروائی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ ٹرمپ کا عرب ممالک پر غزہ متاثرین کو پناہ دینے پر زور، کہا مصر اور اردن غزہ متاثرین کو قبول کریں، غزہ میں سب تباہ ہو چکا۔ عرب ممالک سے مل کر متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کا بھی عندیہ دے دیا۔ دوسری جانب حماس اور اردن نے ٹرمپ کی تجویز مسترد کر دی۔ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی خام خیالی قرار۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفدی نے کہا فلسطینیوں کی اپنی زمین پر بحالی اولین ترجیح ہے۔ حماس رہنما باسم نعیم نے بھی پیشکش کو ناقابل قبول قرار دے دیا، کہا غزہ کی تعمیر نو کی آڑ میں ایسا کوئی اقدام قابل قبول نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر مملکت برائے خزانہ و محصولات علی پرویز ملک کی ملاقات۔ وزارت خزانہ و محصولات سے متعلق امور پر بات چیت۔ وزیراعظم سے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اور چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود بھی ملے۔ ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف سے ارکان اسمبلی عبدالغفار بٹو، عثمان اویسی اور فدا حسین کی بھی ملاقاتیں۔ اراکین نے متعلقہ حلقوں کے امور پر گفتگو کی۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات میں تعطل برقرار۔ پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن کے اعلان پر بازد۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جو بانی پی ٹی آئی نے کہا وہی پی ٹی آئی کا فیصلہ۔ حکومت سنجیدہ ہے تو مثبت قدم اٹھائے، بانی پی ٹی آئی سے رابطہ کرے، کمیشن کے ٹی او آرز پر بات کرے۔ 7 روز ختم ہونے کے بعد مذاکرات ویسے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا رد عمل بھی آ گیا۔ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد مذاکرات کو ختم کیا۔ روزانہ نیا موقف ہوتا ہے، مذاکرات کو سرکس بنا کر رکھ دیا۔ مذاکرات کے دوران کچھ اور باہر آ کر کچھ اور کہتے ہیں۔ فرسٹریشن کے باعث یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ امن و امان کا مسئلہ پیدا کریں گے تو نمٹ لیں گے۔ پی ٹی آئی کو فیصلہ سازی کے فقدان کا طعنہ بھی دے دیا۔ کہا ہو سکتا ہے ہمارا جواب پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق ہو۔ 7 دن سے قبل کوئی جواب نہ دینے اور کمیشن کا اعلان نہ کرنے کا پیغام بھی دے دیا۔ کہا 28 تاریخ کو اجلاس ہوگا، کمیشن کا جواب بھی وہیں دیں گے۔ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ 2 رکنی بینچ محفوظ کیا گیا فیصلہ سنائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 191A کی تشریح کے لیے مقدمہ مقرر کیا تھا، تاہم بعد میں سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر کمیٹی نے مقدمہ آئینی بینچ کے سامنے مقرر کر دیا۔ مقدمہ منتقل ہونے پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار کو شوکاز جاری کیا تھا۔ نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس اعظم خان خواہ اور مانیکا کی اپیل پر آج سماعت کریں گے۔ بشرا بی بی کے سابق شوہر خواہ اور مانیکا نے 13 جولائی 2024 کا ایڈیشنل جج کا بریت کا فیصلہ چیلنج کر رکھا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے سزاؤں کے خلاف اپیل پر فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں منظور کی تھیں اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ نواز شریف کے ساتھ کوئی ناراضی ہے نہ کوئی غلط فہمی۔ نواز شریف میرے لیڈر تھے، وہ ووٹ کو عزت دو سے ہٹ گئے۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے لندن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ اصول کی بنیاد پر چھوڑی ہے۔ اگر نواز شریف 8 فروری کو الیکشن ہار تسلیم کر لیتے تو آج پاکستان کا نقشہ مختلف ہوتا۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ پاکستان سرمایہ نہ بھیجنے کی اپیل نامناسب ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی اپیل پر اوورسیز پاکستانیوں نے پیسہ بھیجنا بند نہیں کیا۔ پاکستان میں افراط زر میں کمی آئی ہے مگر مہنگائی مزید بڑھی ہے۔ 40% پاکستانی خطے غربت سے نیچے ہیں۔
सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई का 4 माह के अंदर इलेक्शन कराने और अबूरी हुकूमत लाने का मुतालबा। कोयटा में पश्तून कौमी जरगे से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती का नामो निशान तक नहीं, हुक्मरान आइन को अहमियत देते ही नहीं। हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखने का अज़्म भी दोहरा दिया। पीका एक्ट के तहत जुर्माने और सज़ाएं भी मुस्तरद कर दी। कहा कि पीका एक्ट अवाम की आवाज़ दबाने और उन्हें जलसे जुलूस और जरगों से रोकने के लिए लाया गया है। पीका एक्ट पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत को सहाफ़ियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। गवर्नर पंजाब ने मेहमन में वफ़द से गुफ्तगू के दौरान नून लीग को मुल्की मफाद में मुज़ाकरात की राह इख्तियार करने की सलाह दे दी। कहा तमाम तर मुखालिफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ दिया। हुकूमत खत्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग का ही होगा। जमात इस्लामी ने पीका एक्ट की मुखालिफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने तरमीम को मुस्तरद करते हुए कहा कि बगैर मुशावरत ऐसे कवानीन बेमायनी हैं। पीका तरमीमी बिल स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पेश किया गया। PFUJ, CPNE, एमंड, APNS और PBA पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला सेनेटर फैसल सलीम रहमान को खत। कमेटी ने पीका एक्ट में मुजवज़ा तरमीम की जानिब तवज्जो मबसूल कराई। खत में कहा गया, जॉइंट एक्शन कमेटी मीडिया को जमहूरी उसूलों से हम आहंग करने के कवानीन के खिलाफ नहीं, मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में तरमीम लाने का अंदाज जमहूरी उसूलों की नफी है जो संगीन खदशात को जन्म देती है। फाफिन ने मुल्क भर की खवातीन में मकबूल तरीन सियासी जमात से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। तहरीक इंसाफ पहले, नून लीग दूसरे और पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर आ गई। आम इंतखाबात पर सर्वे में 18% खवातीन ने मर्दों से मुख्तलिफ वोट डाले। 82% हलकों में मर्द और खवातीन ने मुख्तलिफ उम्मीदवारों के हक में वोट दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में नून लीग खवातीन वोटर्स में ज्यादा मकबूल रही। सिंध में PP ने मैदान मारा। मुल्क भर में वोटों के तनासुब में PTI खवातीन में से मकबूल जमात रही। यूरोप में PIA परवाज़ों की बहाली, वफाकी हुकूमत का सख्त इक़दामात का फैसला। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान के बयान पर कानूनी चाराजोई के लिए गौर। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में सैर हासिल गुफ्तगू। हैदराबाद में दरिया और नहरों का पानी आलूदा होने से बचाने के लिए लगाया गया ट्रीटमेंट प्लांट गैर फाल। जहरीले पानी से आबी हयात को खतरात। प्रोग्राम खबर क्या है मामला सामने ले आया। खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी और बंद होती सनतें भी मौजूए बहस बनी। भारत के यौम जमहूरिया पर लंदन में खालिस्तान हामी अरकान का एहतजाज। सिखों की भारतीय हाई कमीशन के सामने नारेबाजी। मुजाहिरीन का भारत से अलहदा सिख रियासत के क़याम का मुतालबा। खालिस्तान तहरीक के मुखालिफ भारतीय शहरियों का भी भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा। कहा, सिखों के एहतजाज ने भारत के यौम जमहूरिया की अहमियत को मजरूह किया है। रूस का मशरकी यूक्रेन के स्ट्रैटेजिक शहर पर कब्जे का दावा। रूस की वजारत दिफा का कहना है रूसी अफवाज ने मशरकी डोनेट्स्क के शहर का कंट्रोल हासिल कर लिया। दूसरी जानिब यूक्रेनी फौज का कहना है शहर के बाज़ इलाकों से हिकमत अमली के तहत फौज निकाली गई है। इससे कबल यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था इत्तहादियों को रूस के साथ मुमकिना अमन मुज़ाकरात के लिए तैयारी करनी चाहिए। कांगो और रवांडा के दरमियान तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान का कांगो बहरान के खात्मे के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती कौंसिल पर जोर दिया वो मशरकी जमहूरिया कांगो में जारी तनाज़े की बुनियादी वजूहात को हल करें। कांगो की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। उन्होंने रवांडा की अफवाज से कांगो से इनखला का मुतालबा भी किया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। 48,000 एकड़ रकबा जलाने और 28 साल लेने वाली आग पर अब तक मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। पैराडिस में लगी आग पर 87% तक काबू पा लिया गया। एटन की आग पर 95% और ह्यूज में लगी आग 90% तक अंडर कंट्रोल। जनूबी कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में
بارشوں نے نئی مشکل کھڑی کر دی۔ آگ سے جلے درخت زمین کو سہارا دینے کے قابل نہیں، لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ برطانیہ کو ایون کے اثرات، ختم ہونے سے قبل ہی دوسرے طوفان کا سامنا۔ محکمہ موسمیات نے طوفانی ہواؤں اور موسلادھار بارشوں کی وارننگ جاری کر دی۔ انگلینڈ، شمالی آئرلینڈ، ویلز اور جنوبی اسکاٹ لینڈ میں شدید بارشوں اور سیلاب کی پیش گوئی۔ طوفان سے 2 افراد ہلاک، متعدد زخمی بھی ہوئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق 160 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں نے گھروں کی چھتیں اڑا دی۔ ریلوے کا نظام درہم برہم، ہزاروں پروازیں منسوخ ہوئی تھیں۔ کبھی امکان رہا ہے کہ وائرس چین کی لیبارٹری سے نکلا ہو۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کا کورونا سے متعلق نیا موقف سامنے آ گیا۔ ایک بیان میں کہا، سائنس اور عقل یہی بتاتی ہیں کہ وائرس چینی لیب سے نکلا تھا۔ ایجنسی کورونا کی جانور یا لیبارٹری سے منتقلی سے متعلق تحقیقات کر رہی ہے۔ امریکی تحقیقاتی ایجنسی FBI بھی وائرس کی لیب سے اخراج کے موقف کی حامی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق سب سے پہلے کورونا کے کیسز چین کے شہر ووہان میں سامنے آئے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور مور اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل 99+ HD نیوز کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔